سورۃ النحل کی آیت نمبر 112۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور بیان کی اللہ پاک نے مثال ایک بستی یا شہر کی، كانت آمنة مطمئنة، جو حالت امن میں تھی اور چین اور سکون میں تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے پاس آ رہا تھا اس کا رزق خوشگواری کے ساتھ ہر جانب سے، فکفرت بانعم اللہ، پھر اس بستی یعنی بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ پاک نے مزہ چکھا دیا ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا، بما كانوا يصنعون، ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً آئے ان کے پاس عظیم الشان رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پس آ پکڑا ان کو عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فکر آخرت کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر دنیا کے اندر ایمان کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑو گے تو آخرت کے اندر بڑی سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بھی عذاب سے دوچار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت کا دستور اور اصول یہ بھی رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کا مقابلہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتے ہیں، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ان کو عذاب چکھنا پڑتا ہے۔ پھر کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے عذاب کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں اور واپس پلٹ آتے ہیں۔ اس کو فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید یہ لوگ واپس پلٹ آئیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی مت ماری جاتی ہے اور وہ جری اور جسارت والے، جرت والے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا ہو کر بھی اللہ کا مقابلہ کرنے سے باز نہیں آتے، تو پھر ایسے لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑے عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایک بستی کی مثال بیان کی، ضرب اللہ مثلا قریہ۔ قرآن کریم کے مضامین میں ایک بڑا مضمون آیات امثال ہیں، ایسی آیات جن میں اللہ پاک نے مختلف مثالیں بیان کی، مختلف قسم کی مثالیں بیان کی، انہی میں سے ایک یہ مثال بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ایک بستی ہے
قریہ سے مراد چھوٹی بستی بھی ہو سکتی ہے، بڑا شہر بھی ہو سکتا ہے۔ بستی اور آبادی، گاؤں دیہات کو بھی قریہ کہتے ہیں اور بڑے شہر کو بھی قریہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں قریہ کا لفظ بڑے شہر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ کافروں کا یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن کریم اگر اللہ ہی کی طرف سے ہے اور حق ہے، سچ ہے، تو یہ دو بستیوں میں سے یعنی دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں آیا؟ دو شہروں سے مراد مکہ اور طائف ہے، تو وہ دونوں بڑے شہر ہیں، لیکن ان کے لیے لفظ استعمال ہوا قریہ کا، من القریتین عظیم۔ اس سے معلوم ہوا کہ قریہ کا لفظ بستی اور آبادی، چھوٹے گاؤں دیہات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بڑے شہر کے لیے بھی قریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ایک شہر کی مثال بیان کی، اور مثال کیا ہے؟ فرمایا وہ شہر تھا، شہر والے تھے، کانت آمنۃ مطمئنہ، امن والے تھے اور مطمئن تھے۔ دو لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، امن والے اور مطمئن، دونوں کا الگ الگ مفہوم ہے۔ علماء فرماتے ہیں امن والے کا مطلب یہ کہ ان کو باہر کا کوئی خوف نہیں تھا، باہر کے کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا، امن میں تھے، کوئی ان پہ جنگ مسلط نہیں تھی۔ اور مطمئنتاً اندر سے بھی کوئی خلفشار نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک قوم تھی، ایک علاقہ تھا، نہ اندر کوئی ایسی چیزیں تھی جن سے کوئی ان کو خوف ہو، نہ باہر سے کسی دشمن کا خوف تھا۔ آمنۃ مطمئنۃ۔ پھر اس امن سکون کے بعد خوشحالی بھی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ ان شہر والوں کا رزق ہر طرف سے نہایت نرمی کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ مشقت کے بغیر، رغدن معمولی مشقت کے ساتھ، معمولی محنت کے ساتھ ان کو اللہ پاک ان کا رزق صبح و شام عطا فرما رہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بندہ ایک بہت محنت کرتا ہے لیکن رزق اس کا بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایک بندہ معمولی سی محنت کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ رزق مل جاتا ہے۔ اس کو فرمایا یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، معمولی محنت کے ساتھ ان کا رزق فراوانی کے ساتھ ہر طرف سے آ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حالت امن بھی ہے، چین بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، ایسا ایک آئیڈیل شہر بن گیا۔ لیکن پھر اس سے آگے کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی نعمتوں کو اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کو ضائع کرنے لگے، اس کو ٹھکرانے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا دنیا میں اللہ نے ان کو عذاب دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ امن کی جگہ پہ، اطمینان کی جگہ پہ خوف کے سائے منڈلانے لگے، باہر سے بھی دشمن کے خوف، اندر سے بھی خوف، اور رزق کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ لباس الجوع، بھوک کا لباس آ گیا۔ خوشحالی کی جگہ پہ بدحالی آ گئی، حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ اور اللہ فرماتے یہ سب کچھ ہوا بما کانوا یصنعون، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے سیاہ اعمال کی وجہ سے۔ بعض علماء مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی شہر کی مثال ہے، کسی بھی شہر کی مثال، اس میں لا علی التعیین، کسی شہر کا نام ذکر نہیں، نہ تذکرہ ہے کسی شہر کا، کسی بھی شہر کی یہ مثال ہے، اس میں یہ حالات ہوں گے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاص مکہ مکرمہ کا شہر ہے، زیادہ تر مفسرین رحمہم اللہ کا یہی قول ہے، اس سے اہل مکہ، خود اہل مکہ مراد ہے۔ اللہ پاک بعد میں آنے والے کو، مجھے اور آپ کو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین اولین مخاطب،
اور ان کے بعد میں اور آپ اور قیامت تک آنے والی ساری امت مخاطب کہ مکہ مکرمہ کی مثال سامنے رکھو۔ مکہ مکرمہ کیسا شہر تھا؟ کانت آمنۃ مطمئنہ، امن والا تھا، اس قدر امن والا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ نے ایسا امن والا شہر بنا دیا کہ وہاں شکار کرنے کو بھی ممنوع قرار دے دیا، وہاں کسی جانور کو مارنے کو بھی منع قرار دے دیا، وہاں کوئی قاتل بھی آ جائے تو اس کے متعلق بھی فرمایا اس کو اس شہر میں نہ مارا جائے، باہر نکال لیا جائے۔ اس قدر امن اور سکون والا شہر بن گیا۔ پھر مطمئنتاً، اندر سے بھی کوئی خلفشار نہیں تھا، سب عرب کے سرداروں کی قدر کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کے ساتھ چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب جب وہ ابرہہ نے حملہ کیا تو پوری قوم، پورا مکہ ان کے ساتھ تھا، اور جو انہوں نے فیصلہ کیا اس پہ سب نے سر تسلیم خم کیا۔ ایک قوم تھی، ایک جگہ پہ سارے اکٹھے تھے، باہر سے بھی کوئی دشمن ان کے اوپر مسلط نہیں تھا، اپنے فیصلے خود کرتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ آپس کی قبائل کی لڑائیاں وہ الگ ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں سب احترام کے ساتھ رہتے تھے۔ فرمایا اور ان کا رزق یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، باوجود اس کے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بھی پھل نہیں اگتا، لیکن دنیا جہان کے پھل وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ ایک دانہ وہاں پہ کسی فصل کا نہیں تھا، لیکن دنیا کی ہر نعمت وہاں پہ پہنچتی تھی اور موجود ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جب انہوں نے اس شہر کو بسایا تو اللہ پاک سے دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو ہر قسم کی پیداوار سے نواز دے۔ اللہ نے ان کی دعا پہ نواز دیا۔ اب اہل مکہ کو چاہیے تھا کہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ اللہ نے امن دیا، چین دیا، سکون دیا، خوشحالی دی، رزق کی فراوانی دی، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ سخاوت کی جگہ پہ بخل آ گیا، مال و دولت کو خرچ کرنے کی جگہ پہ سٹور کرنا آ گیا، جمع کرنا آ گیا، لوگوں کا خیال رکھنے کی جگہ پہ ابو جہل جیسے لوگ یتیموں کا مال کھانے لگ گئے، بیواؤں کا مال کھانے لگ گئے، اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری ہونے لگ گئی۔ پھر اس سے بڑھ کر جو اگلی آیت میں فرمایا، اس سے بڑی نعمت اللہ نے یہ عطا کی کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان کے پاس انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اس سے بڑی نعمت اہل مکہ کے لیے اور کیا ہو سکتی، لیکن اس نعمت کی بھی نہ قدری کی، نہ شکری کی، اس طرح کے فَكَذَّبُوهُ، ان کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، نہیں مانتے، آپ جھوٹ کہہ رہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے لائے ہوئے پیغام کو کلام البشر کہہ کے ٹھکرانے کی کوشش کی، خود ساختہ، خود تراشیدہ کلام کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، آپ کو تکلیف ایذائیں اذیتیں دی، آپ کے ساتھیوں کو ستایا۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر ہر طرح کا ظلم و ستم انہوں نے روا رکھا، صرف اس لیے کہ یہ ایک اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں، ایک اللہ کے دین کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے نظام کو چلانے کی بات کیوں کرتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر ان لوگوں پہ ایسا قحط مسلط ہوا، ایسا قحط مسلط ہوا کہ مردار اور چمڑے اور کتے تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ 7 سال ان کے اندر قحط پڑا، 7 سال قحط میں مبتلا رہے۔ اور پھر ابو سفیان نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آ کے درخواست کی، حالانکہ حالت کفر میں تھے، حالت کفر میں تھے، بھی اسلام نہیں لائے تھے،
اسی حالت کفر میں آ کے درخواست کی، آپ تو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، آپ تو معاف کرنے کا درس دیتے ہیں، اور آپ کی قوم بھوک سے مر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بلک رہے ہیں، آپ اللہ سے رحم کی دعا کر دیجیے۔ پھر آپ کا اخلاق دیکھیں، لوگ اسلام پہ طرح طرح کے بہتان باندھتے ہیں، آپ کا اخلاق دیکھیں، جنہوں نے 13 سال ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا، آج جب وہ مجبور ہو کے آپ کے دربار میں آئے ہیں تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی گئی، یا اللہ ان کے اس قحط کو ختم فرما دے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے دوبارہ اللہ نے مکہ مکرمہ کو خوشحال بنا دیا، مکہ فتح بھی ہو گیا، اسلام کی حکومت بھی آ گئی، امن اور اطمینان بھی آ گیا، اور خوشحالی بھی آ گئی، اور وہ خوشحالی آج تک دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو اس پاداش کے اندر 2 عذابوں میں مبتلا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک کا بھی لباس پہنا دیا، خوف کا بھی لباس پہنا دیا۔ رات جب میں ان آیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرا ذہن فوراً اس بات کی طرف گیا کہ اگر یہ تفسیر اس کی لے لی جائے کہ کوئی خاص بستی مراد نہیں ہے تو کیا یہی ساری مثال ہم اہل پاکستان پہ فٹ نہیں ہوتی؟ اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت ملک دیا، ہمارے بڑوں کی قربانی سے ملا تھا، امن چین اور سکون والا ملک ملا، لوگ دارالکفر کو چھوڑ کر یہاں پہ آئے کہ یہاں ہمیں اسلامی قوانین ملیں گے، کیونکہ اس کا نعرہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کچھ عرصہ تک اس نعرے کو ہم نے یاد رکھا، اور پھر ہمارے مقتدر طبقے نے اس نعرے کو نہ صرف یہ کہ بھلا دیا بلکہ ذہنوں سے کھرچ کے نکالنے کی کوشش کی، اور وہ آج تک یہ کوشش کر رہے۔ اب اس کی جگہ پہ اللہ نے کیا کر دیا؟ لباس الجوع والخوف، خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ اب خوف اور بھوک کے لباس میں مبتلا ہے، اندر سے بھی خلفشار ہے، باہر سے بھی دشمنوں کا خوف ہر وقت مسلط ہے، اور خوشحالی کی جگہ پہ بدحالیاں یہاں تک آ گئی کہ اب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اس بات کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ بچے 2 ہی پیدا کر لیں، یہاں بھی اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں بھی اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف تعلیمات، ما من نسمت کائنت، جس روح کو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، وہ پیدا ہو کے رہے۔ میں حیران ہوں کیسے عجیب لوگ، وہی بات ذہن میں آتی جو مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ رب رسے تو مت خسے، رب ناراض ہو جائے تو مت ماری جاتی۔ جو یہ طے کر رہے ہیں کہ 2 یہ بچے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، ان کے اپنے 4 5 بچے ہیں، وہ 2 سے زیادہ کو کیا کریں گے؟ کیا ان کو واپس بھیج دیں گے یا ان کا کوئی اور حساب کریں گے؟ میرے محترم دوستو، ایسی عجیب خرافات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ وقت کو خواب آیا کہ قحط پڑ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ تھی کہ قحط پڑ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے تدبیر پوچھی کیا کرنا چاہیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حل کیا بتایا؟ یہ نہیں بتایا تھا کہ قحط آنے والا ہے لہذا قوم سے کو بچے کم پیدا کرے تاکہ وسائل پورے ہو سکیں، بلکہ اس کا بہترین اور خوبصورت حل بتایا کہ وسائل کی تقسیم کو ٹھیک کر لو، ان کے اوپر کنٹرول کر لو۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے ارباب اختیار اہل و حل و عقد سر جوڑ کے بیٹھ کے شرعی نظام میں حل تلاش کرنے کی بجائے کفار سے لیتے ہیں کہ جی ہم اس کا کیا حل کریں، یہود و نصارہ سے لیتے ہیں کہ ہم اس کا کیا حل کریں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ کبھی بھی یہ خوف اور لباس دور نہیں ہو سکتا، خوف اور بھوک کا لباس دور نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے اس کو لباس بھی اسی لیے فرمایا کہ یہ چڑھ ایسے جائے گا جیسے لباس انسان کے بدن کو گھیر لیتا ہے، چھا جاتا ہے انسان کے بدن پہ، اسی طرح بھوک اور خوف ان کے اوپر چھا جائے گی، ان سے کبھی بھی دور نہیں ہوگی۔
اور یہ کب ہٹے گی؟ جب اللہ کا مقابلہ کرنے کی بجائے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ٹھان لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے شریعت کے مطابق چلنا۔ آج ہمارے ارباب و حل و عقد، ہماری مقتدر قوتیں آج طے کر لیں کہ ہم نے سارے نظام اٹھا کے کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دینے، قرآن و سنت کے نظام کو اپنے سینے سے لگانا، عدالتی نظام سے لے کر ہر جگہ پر قرآن و سنت کی بالادستی اور اس کا نظام ہوگا۔ خدا کی قسم آج ہی اللہ کی طرف سے خوشحالی کے فیصلے ہو جائیں گے، لیکن ایمان ہو تب یہ سا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ یقین نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں نے جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، اور یہ ہوا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول بھی ان کے پاس آئے، آج رسول کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، علماء کرام ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، لیکن آج ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی سارے معاشرے کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ پابند کیا جا رہا ہے کہ جناب اب لکھی ہوئی تقریریں ہوں گی، اور لکھ کے کون دے گا؟ جن کو خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آتا وہ لکھ کے دیں گے کہ یہ تقریر کرو جناب۔ یہاں ہمارے ملک کے اندر کوئی طبقہ پابند نہیں، اینکر حضرات ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جو بولے کوئی پابندی نہیں، اسلام کے خلاف جو بکواس کرے سب جائز ہے۔ کوئی اٹھ کے کسی قسم کی تقریر کرے، کسی قسم کی گفتگو لب و لہجہ اختیار کرے، مذاق اڑائے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں۔ ناچ گانے سینماؤں پہ کوئی پابندی نہیں۔ پابند کرو تو ان علماء کو کرو، یہ نہ مرضی سے بیان کر سکے، یہ قرآن و سنت سے ہی بیان نہ کر سکے، لیکن یہ پابندیاں پہلے تمہارا بابا انگریز بھی لگا کے دیکھ چکا، یہ اس کے قابو نہیں آئے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا دین پہلے بھی سلامت رہا اور تا قیامت سلامت ہی رہے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے جب ان لوگوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کے نمائندوں کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ نے ان پہ عذاب ایسا مسلط کیا، اور اس عذاب کی وجہ یہ کہ یہ خود ظالم تھے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظلم کر رہے تھے۔ میرے محترم دوستو ہمیں اس کو سمجھنا ہے، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہم اس سے ہدایات لینے کا اپنے آپ کو پابند نہیں بنیں گے ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ ہم گزارش کرتے ہیں اطمینان کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہ خدا کی قسم حالات کا درست ہونا صرف اور صرف قرآن و سنت کے نظام کے اندر، اس کی طرف آؤ، اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.